حیا کے کلچر کو عام کرنا. السلام علیکم سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں رفا FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست، اور میں ہوں آپ کی میزبان اریبہ سلیم. سامعین و ناظرین، 14 فروری کا دن جو ہے وہ نوجوانوں میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور جسے آج کل ہمارے ڈسکورس میں یہ بات بہت زیر بحث آتی ہے، آزادی رائے حق، کہ ہر انسان کو آزادی ہونی چاہیے اور جس کو جو بھی کہنا چاہتا ہے وہ کہہ دے. اور اسی کا شاخسانہ ہے ویلنٹائن ڈے، جس میں آپ جو ہے اپنے جس کو آپ محبت کرتے ہیں آپ اس سے اظہار کر سکیں، آپ کو اس کے لیے آزادی ہونی چاہیے. اور ہمارے ینگسٹرز میں ایک یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اس میں کیا خرابی ہے کہ اگر ہم ایک دن مخصوص کر کے اپنے اظہار محبت کے لیے ہم اسے منائیں، یا آپ جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس سے آپ اظہار کرتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے. اور اسلام میں جو ہے وہ ہمیں پسند کی شادی کی مثال ملتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی بھی پسند کی ہوئی تھی، اور حضرت خدیجہ نے جو ہے وہ خود پیغام بھیجا تھا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی، جس میں ایک جو باپ ہے، ایک والد اپنی بیٹی سے اس کی رضامندی جاننا چاہ رہا تھا اور بہت خلوص سے اس آزادی رائے حق دے رہا تھا. تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ہمیں جب اسلام کی میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے تو پہلے ہی ہمیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق دے دیا ہے اور ہم آزاد ہیں. اور اسلام میں ہمیں حدیث کی روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دو شخص کے درمیان محبت کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، کہ جو دو لوگ اگر آپس میں پیار کرتے ہیں تو وہ نکاح کر سکتے ہیں. اور جس طرح ہم جانتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ ایک ایجاب و قبول کی ایک رسم ہے، جس میں دونوں کا کنسنٹ لازمی ہوتا ہے، اور وہ جو رسم ہے نکاح کی اس میں عورت کا کنسنٹ کتنا ضروری ہے، اور ایک نکاح جو ہے وہ عورت کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ بات بھی حدیث سے ثابت ہے. سامعین و ناظرین، آج ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ اسلامک سوسائٹی میں ویلنٹائن ڈے کی کیا اہمیت ہے، اور اس کو منانے سے جو یہ ہمارے جو ویسٹرن کانسیپٹ ہے یا وہاں سے ایک چیز ایک ایڈ آن ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اس سے ہمارے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور میرے ساتھ میری گیسٹ بھی موجود ہیں، میں آپ کو ان کا تعارف کروا دوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں طوبیٰ ناصر، جو کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں BS اسلامک اسٹڈیز کر رہی ہیں اور وہ 6th سیمسٹر میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں لائبہ عقیل، جو کہ راول پنڈی وومن یونیورسٹی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ BS میتھس میڈیا اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹ ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ ریحان، جو رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں MS میڈیا کر رہی ہیں. تو بڑھتے ہیں طوبیٰ کی جانب، اور ہم آپ سے جانیں گے کہ آپ کیا دیکھتی ہیں ایک اسلامی معاشرے میں ویلنٹائن ڈے کی کیا گنجائش ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے کیا اثرات جو ہے ایک معاشرے پہ پڑ سکتے ہیں. تھینک یو اریبہ. اچھا، میرے نزدیک یہ کہ جب بھی ہم کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، جب بھی ہم کوئی موضوع اٹھاتے ہیں تو ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. بالکل. تو ایسے ہی ویلنٹائن ڈے بھی ہے. تو ویلنٹائن ڈے کی بات کریں گے تو ویلنٹائن ڈے ایسے ہی تو نہیں آ گیا، یا 1 سال نہیں ہو گیا یا 2 سال نہیں ہو گیا ہم اس کو مناتے ہوئے. ایک عالمی سطح پر ایک چیز منائی جاتی ہے تو ساری دنیا میں اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا، کوئی نہ کوئی ہسٹری ہوگی، کہیں نہ کہیں سے وہ یہ چیز ہم تک پہنچی ہے. تو اگر ویسے تو بینگ اے مسلم ہماری اپنی ایک سویلائزیشن ہے، اسلامک سویلائزیشن ہے، اور اس ڈبیٹ کو بھی ہر کوئی جانتا ہے، اسلامک سویلائزیشن، ویسٹرن سویلائزیشن، ہم یہ ڈبیٹ سنتے ہی رہتے ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا اسلامک سویلائزیشن میں اس طرح کی چیزوں کی گنجائش بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں کسی بھی قسم کی اور نئی ایجادات کی ضرورت نہیں بچتی. لیکن کلچرلی ہم ایوالو ہو سکتے ہیں. یہ ہم بات اسلامک سویلائزیشن ہمیں اس کی پرمیشن بھی دیتی ہے کہ کلچرلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک چیزیں دن بہ دن ہم نئی ایجادات دیکھ رہے ہیں، ہم یوز بھی کرتے ہیں. بینگ اے مسلم تو ہم اس کو یوز بھی کرتے ہیں. تو ہم آیا ان کی کتنی گنجائش نکلتی ہے اور کتنی نہیں، اور کن بنیادوں پہ نکلتی ہے، یہ مین بات ہے. تو جو ہمارے نصوص ہیں، جو ہماری قرآن و سنت ہے، ہمیں کتنی اجازت دیتی ہے، اور اس کی جو بنیادیں ہیں وہ ہمیں کتنی اجازت دیتی ہیں کہ ہم ایک نئی بات، نیا کلچر ہم اپنے لیے لے سکیں. تو ویلنٹائن ڈے بھی اسی طرح ہی ہے. ویلنٹائن ڈے کی اپنی ایک ہسٹری، جب ہم اس کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ تقریباً 13ویں صدی عیسوی سے یہ بات چلی آ رہی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہم اس کی ہسٹری اگر جانیں تو رومن سے شروع ہوتی ہے، پھر کیتھولک عیسائیت میں یہ آئی ہے، اور اس کے بعد یہ 5ویں صدی سے باقاعدہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے یہ چیز چلنا شروع ہو گئی ہے. اب اگر ہم حیا کی بات کریں، جو میں اس کے ہم مقابلے میں، اگر مقابلہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہم اس کا ایک بہترین الٹرنیٹ جو ہم اپنی جنریشن کو دینا چاہتے ہیں ایز اے حیا ڈے، اس کا اور اس کا آپس میں کنیکشن کیا بن سکتا ہے. اور ویلنٹائن ڈے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ویلنٹائن ڈے کی ہسٹری کچھ بھی نہیں ہے.
ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بھی ہسٹری ہوئی اور عیسائیت نے خود اس کو آن نہیں کیا, اور وہ تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں خود بخود چلتی آئی, اور اگر گنجائشیں نکالتے ہیں ہم تو آج یہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ ہماری ایک اسلامک اسٹیٹ میں بھی اس کو باقاعدہ منایا جاتا ہے. لیکن جب ہم حیا کی بات کرتے ہیں تو حیا ایمان کا بنیادی حصہ ہے. ہم ایک حدیث ہے حیا من الایمان, حیا ایمان میں سے ہے. اور جب ہم حیا کی بات کرتے ہیں اور پھر جب ویلنٹائن ڈے کی بات کرتے ہیں دونوں اپوزٹ آ جاتے ہیں. اسلام ہمیں اظہار کے طریقے بھی بتاتا ہے, اسلام ہمیں کبھی محبت کرنے سے نہیں روکتا. تو جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو محبت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ رولز ہوں گے کہ ہم نے کیسے کرنی ہے اور کس کس سے کرنی ہے. یہ بہت بگ بنیادی رولز ہے. تو یہ سارے رولز ہمیں ملتے ہیں اسلام سے, اور اسلامک سویلائزیشن کوئی الگ سے چیز نہیں ہے. اسلامک سویلائزیشن اور ہمارا جو اسلام اور دین ہے وہ سیم ہی ہے, وہ ہمیں ایک ہی طرح کی گنجائشیں دیتے ہیں. لیکن ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ ہمارے نصوص پر پورا نہیں اترتا. جب ہم اسلامک سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ویلنٹائن ڈے کی وہاں پر گنجائش نہیں بنتی. تو ہم جب بھی کلچرلی کوئی چیز لیں گے تو ہم ان کو ان بنیادوں پر پرکھیں گے کہ ہمارے پاس جو بنیادی جو ہمارے پاس بنیادیں ہیں ان پر وہ پوری اترتی ہیں. تو ویلنٹائن ڈے کو اگر ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں تو اس کو ہم جج کریں گے, ہم اس کے سارے پوائنٹس لکھیں گے, ہم یا اس پر بات بھی اگر ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں تو اس پر بات کریں گے کہ ویلنٹائن ڈے کا بنیادی موٹیو کیا ہے, وہ ہماری سوسائٹی کے لیے کیسے پروڈکٹیو ہو سکتا ہے, وہ ہماری سوسائٹی کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے. تو اس پر ڈیبیٹ جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر خود بخود آ جاتا ہے کہ وہ کتنا. اور ابھی ہم یہاں پر بھی بات کریں گے, جو ہمارے باقی ساتھی بھی ہیں, جب ہم اس کو دوبارہ سے ہم ویلنٹائن ڈے کو ہم جب ڈیفائن کریں گے, ڈسکرائب کریں گے کہ اصل میں ہے کیا, تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اسلامک سویلائزیشن کا ویسٹرن سویلائزیشن کے ساتھ جو مین کلیش ہے وہ ہے کیا. تو اب آگے اگر ہم اس پہ بات اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اسلام نے جتنی بھی لمیٹیشنز یا جسے کہتے ہیں حدود و قیود جو مقرر کی ہیں وہ اسی لیے مقرر کی ہیں کہ معاشرے میں مساوات قائم رہے. اب جو بھی رائٹس ہیں کسی کے وہ سب کو دیے گئے ہیں, لیکن وہ سرٹن لمیٹیشنز میں ہیں. اب پیار کا اظہار کرنا ہمارے ریلیجن میں انکریج کیا گیا ہے اس کو, ٹھیک ہے. بہت محبت کی جو ہے, چاہے ہم بہن بھائیوں کی بات لے لیں یا ہم پیرنٹس کی بات لے لیں یا ہم جو اسپاؤس یا ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے, اس میں بھی محبت کے اظہار کو انکریج کیا گیا. لیکن یہ جو سرٹن لمیٹیشنز ہیں تو ان کو فالو کرنا کس حد تک ضروری ہے ایک معاشرے کو ترقی اور جسے کہتے ہیں معاشرے کو ایک اچھا ہم اس کو ترقی کی طرف گامزن کریں, نہ کہ ہمارے اندر اس طرح کے کانسیپٹ جنم لیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, جن کا اسلامک سوسائٹی میں کوئی وجود ہی نہیں تھا. تو ہم بڑھتے ہیں لائبہ کی طرف. لائبہ, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں ویلنٹائنس ڈے کو ینگسٹرز کے حوالے سے, آپ کا کیا اوپینین ہے؟ جی ضرور. بیسکلی یہ جو چیز ہے نا یہ آج کل کے ینگسٹرز میں ہی زیادہ دیکھی جاتی ہے. مطلب بوڑھے لوگ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہاں, مطلب ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ویلنٹائن ڈے ہوتا کیا. تو زیادہ مقبولیت تو اس کی ینگسٹرز میں ہاں ینگسٹرز میں ہی ہے. اور وہ لوگ اس سینس میں اگر میاں بیوی ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں تو وہ بھی اس میں پروموٹ کرتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ ایک دوسرے سے پیار کا اظہار کرنے کے لیے یا محبت ایک دوسرے کے بیچ کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں. لیکن اس کے اگر ہم لوگ دیکھیں کہ آپ ایک روز دے کے یا کوئی بھی فلاور دے کے ایک محبت کا اظہار کیا جاتا ہے, یا میاں بیوی بھی کرتے ہیں, لیکن آج کل کے جو ہمارے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر بہت زیادہ عام ہوا ہے, تو ان میں یہ چیز زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ ویلنٹائن ڈے کو وہ لوگ زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. اور ایک ہماری سوسائٹی میں تو یہ ایک نارم سمجھ کے پروموٹ کیا جاتا ہے, جس سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا کوئی ہے ہی نہیں ہے کہ ہمارے دین میں کیا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی, قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے جس کو ہم ایک بس سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں, ہاں فار گرانٹیڈ لے لیں ایگزیکٹلی. اور بس وہ بے حیائی کی طرف جا رہی ہے, اور حیا نام کا مطلب اس میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو عائشہ, آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں؟ کیا جو ہے اسلامک ٹیچنگز کے اکارڈنگ ہے ویلنٹائن ڈے, اور اگر اسلامی معاشرے میں اگر ہم اس کی جسے کہتے ہیں اجازت دیں, ینگسٹر چاہتے ہیں منانا, تو اس سے کیا معاشرے پہ کیا اثرات پڑیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اوکے اریبہ, میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم لوگ کیوں اس طرح کی چیز کو ہمیشہ نوٹس میں لے کر آتے ہیں کہ یار ہم لوگ ایسے ہی چلیں گے جیسے باقی لوگ چل رہے ہیں. وائی ناٹ, ہمیں اپنا ایک اللہ نے جب دماغ دیا ہے تو آپ اس سے سوچیں. اور آپ کو جب ہمارا دین یہ چیز سکھا رہا ہے, یہاں میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث کوٹ کروں گی کہ انہوں نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے اور ان پر خرچ کرے. تو ہم کیوں اس دن کو ہی ایک رکھیں اسپیسیفک کہ ہم اسی دن ہی پیار کا اظہار کریں گے اور اسی دن ہی ہم چاکلیٹس اور فلاورز اور اس طرح کی چیزیں لے کر آئیں گے. مطلب
اب تو یہاں تک ویلنٹائن ڈے کا آ گیا ہے کہ ایون دو ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو چاکلیٹس دے رہے ہیں یا فلاورس دے رہے ہیں یا ہم ان کو حق کر رہے ہیں. نارملی ڈیز میں بھی آپ ان کے ساتھ اس طرح سے ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے ہمیں دین میں کہا گیا ہے, کیونکہ ہر فرائض اور ذمہ داریوں پہ ہم فوکس کریں. یس, ہر رشتہ جو ہے وہ پیار کا محتاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بالکل یہ, اور جو ہمارے یہاں پاکستان میں یہ چیز اب بہت زیادہ ہو چکی ہے. اب تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ویلنٹائن ڈے پہ تو روڈس پہ نکلنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ لڑکے فلاورس پھینک دیتے ہیں. تو یہ چیز بہت زیادہ ایک میں نے جو نوٹس کی نا تو مجھے بالکل پسند نہیں ہے, اور اس کے بعد سے ہی زیادہ یہ سوال اٹھنا شروع ہوا ہے کہ بھئی یہ ویلنٹائن ڈے کو کیوں آپ منا رہے ہیں. ہاں, ہم الٹرنیٹ ڈے جو ہے ایز اے حیا ڈے ہم منا سکتے ہیں, اور ہم اپنے بچوں کو یا ہم لوگ خود ہم اس چیز کو پروموٹ کر سکتے ہیں کہ وائی ہم لوگ جو فلاورز دے رہے ہیں ایک دوسرے کو یا اس طرح سے, اس کے بجائے گھر پر رشتہ بھیجا جائے. حیا ڈے کو سیلیبریٹ کریں ایز اے نکاح ڈے. اچھا, یہ ہوتا ہے, میں نے بہت کامن چیز دیکھی ہے کہ اس میں ریڈ کلر کو پروموٹ کیا جاتا ہے. تو لاسٹ ٹائم جب ویلنٹائن ڈے ہے تو اس میں یہ ہوا تھا جب لاسٹ ٹائم, تو میرے لیے مطلب اگر کوئی ریڈ کلر پہن بھی لے نا تو لائک اس کو بھی یہ سمجھا جاتا ہے ہاں اس نے منایا ہوگا ویلنٹائن ڈے. تو وہ ریڈ ایک تھیم کے ساتھ, کیونکہ اس کو اتنا کنٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ ایک نارمل پرسن جو ہے وہ ریڈ کلر نہیں پہن سکتا. بالکل. اچھا, میں یہاں پر یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری جو جنریشن ہے نا, یہاں پہ جو بیسک اس کا ریزن آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہمیں اپنی سویلائزیشن سے اور اپنے دین کے بارے میں اویئرنیس ہی نہیں ہے. مطلب ہمیں اگر ہم دین کی بات کریں یا ہمارے دماغ میں اگر یہ بات آتی ہے کہ کوئی مذہبی انسان ہے تو بیسک چیزیں 4-5 چیزیں ہوتی ہیں, یا تو اس کا حلیہ ایسا ہوگا, یا تو وہ نماز پڑھتا ہوگا, یا وہ ہر وقت آپ کو نا واضح نصیحت کرتا رہے گا. ایکچوئل مسئلہ ہی یہیں پر آتا ہے. پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہماری جو ینگ جنریشن ہے ہم اس کو اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں, مسجدوں سے دور کر دیتے ہیں, مدارس سے دور کر دیتے ہیں, کہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ فورسفلی ہمیں اسلام کی امپلیمنٹیشن کرائی جائے گی. حالانکہ ہمارا دین اور ہماری تہذیب سے بالکل مختلف ہے. ہم ڈیلی روٹین میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنے دین کا کھانا پینا کر رہے ہیں, پہننا اوڑھنا کر رہے ہیں, سب ہمارے دین اور ہمارے اسلام کا حصہ ہے. تو جب ہم اپنے جو جنریشن ہے ہم اس کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا دین اصل میں اتنا خوبصورت ہے, ہمارے دین نے جب بتایا کہ ہمیں اپنے والدین سے محبت کیسے کرنی ہے تو بہترین طریقہ بتایا ہے. ہمیں یہ بتایا کہ ہماری ماؤں کے قدموں کی طرح جنت ہے, ہم ان کی خدمت کریں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی. طوبہ, ایک یہاں پہ چیز میں ایڈ کرنی چاہوں گی کہ دیکھیے جیسے یہ کیا جاتا ہے مدرس ڈے بھی, ایگزیکٹلی یہ بھی اسی اس میں آتے ہیں کہ مدرس ڈے, فادر ڈے, برتھ ڈے, ایون برتھ ڈے تو بہت کامن ہے. تو مطلب ایک اسپیسیفک ڈے کیا گیا ہے کہ اسی دن آپ نے اپنے ماں باپ سے پیار کرنا ہے یا ان کو کوئی گفٹ وغیرہ لا کے دینا ہے. تو ٹھیک ہے یہ چیز اچھی ہے, لیکن وہ تو ایک ہمارا دین بتاتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جیسے جنت ہے, تو وہ تو پوری زندگی آپ نے وہی چیز کرنی ہوتی ہے. تو ایک اسپیسیفک ڈے کو یہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں ویسٹ, اور ہم لوگ مطلب ایسے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نارم میں ہے یا ہمارے کلچر میں ہے. اگر آپ اپنی ذمہ داریاں جو ہے پورے طریقے سے آپ پورے کریں, چاہے آپ کی جو سبلنگز ہیں یا پیرنٹس ہیں, تو آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اچھا پیار کا اظہار وہی ہے. جب آپ کیئرنگ ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے سبلنگس کے ساتھ, تو یہی سب سے زیادہ جو ہے اچھا پیار کا اظہار ہے. اور میں نے وہی بات کی کہ اسلام میں ہمیں لگتا ہے کہ اس کو فالو کرنا بہت مشکل ہے, اس میں بہت زیادہ لمیٹیشنز ہیں, ریسٹرکشنز ہیں, ہم کیسے کریں, بس ٹھیک ہے آپ جو ہے فلاور دے دو کسی کو تو اس میں کیا برائی ہے. بٹ دا تھنگ از کہ لمیٹیشنز یا جو ذمہ داریاں ہیں ہم اگر اس چیز کو فالو کریں تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے اظہار بھی کر سکتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں پھر ایک چیز پروموٹ ہوگی. ابھی ہمیں ایک دن نہیں انتظار کرنا پڑے گا, ڈیلی ہم ایکسپریسو ہو جائیں گے. اچھا, یہاں پہ مین چیز جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم جو جس ایرا میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کیپٹلائزیشن بہت زیادہ ہے, سرمایہ دارانہ نظام بہت زیادہ ہے, تو اس لیے ہم ہر چیز کو کمرشلائز کرنا چاہتے ہیں, ہم ہر چیز کو بیچنا چاہتے ہیں. تو اس لیے جو چیز بکتی ہے وہ چیز بنتی ہے. تو ہم جب ڈیز بناتے ہیں اسپیسیفکلی بناتے ہیں, تو اب جیسے اگر ہم ویلنٹائن ڈے کی بات کریں تو ہم ریڈ کو پروموٹ کریں گے, ہم روزز کو پروموٹ کریں گے, گفٹس کو پروموٹ کریں گے, تو ہماری مارکیٹ کو فائدہ ہوگا. تو یہ اوور آل ایک بہت بڑی پالیٹکس ہے جس کا شکار ہم بالکل انجانے میں ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں ان کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوتا, ہمیں ان کی ہسٹری نہیں پتا ہوتی, تو ہم جسٹ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا بہت جو اس کے حق میں آتے ہیں تو ہمیں یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں نا, کیا فرق پڑتا ہے, محبت کا اظہار ہی تو کر رہے ہیں نا, ایک دن اگر محبت کا اظہار کر لیا تو کیا نقصان ہو گیا. تو ہمارا آگے سے یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ ایک دن محبت کا اظہار کرنا کیوں ہے, پہلی بات یہ ہے, اور اسی دن آپ نے گلاب دے کر کیوں کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ جو ایک انسان ہے اور اس میں مسلمان ہے, اور اگر ہم ایز اے انسان بھی کریں جو کریٹیکل تھنکنگ رکھتا ہے, تو وہ ایسے الرٹ لب کوئی کام نہیں کرتا.
میں اگر کوئی کام کر رہی ہوں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی میرا مقصد ہوگا نا, بغیر مقصد کے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. مطلب ہم لوگ کیوں ڈھونڈتے ہیں ان مٹیریلسٹک چیزوں میں, کیوں کہتے ہیں کہ ہاں ایک روز دینے سے پیار بڑھے گا یا یہ چیزیں ہوں گی. آپ رسپیکٹ دیں, بی کائنڈ ٹو ادرس, یہ چیزیں آپ کریں. تو یہاں میں آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی. دیکھیں جیسے ہمارے پورے قرآن کا نچوڑ ہے, ٹھیک ہے, الحمدللہ شریف, سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کہف میں ایک لفظ ہے ولیت لطف, ٹھیک ہے, اس کا میننگ ہے پورے قرآن کا نچوڑ ہے یہ کہ نرمی سے بات کرو. تو جب ہم اپنے رشتوں کو رسپیکٹ ہی نہیں دیتے, پورا سال آپ رسپیکٹ نہیں دو, آپ ان سے پیار نہیں کرو, ایک دن بس پیار سے بات کرو, ایک دن آپ انہیں پھول لا کے دو, سب کچھ دو اور بولو جی ہم ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو دس از ناٹ اے گڈ ٹرم نا. آپ کو ڈیلی ہی اس چیز کو اپنے لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے, اپنے پیاروں کو پیار دینا ہے اور ان سے پیار سے بات کرنی ہے. اکارڈنگ ٹو اسلام تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے نا, عزت دیں گے اور عزت ملے گی, اور عزت ہی ہر رشتے میں محبت کی علامت ہے سب سے بڑی. اور ایک بہت بڑا پرابلم بھی آ رہا ہے کہ اب وہ ایک دن بھی ہم فیس ٹو فیس جا کے نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے کہ ہماری جو مدر ہیں باہر لاؤنج میں بیٹھی ہیں اور ہم روم میں بیٹھ کے اپنے اسٹیٹس اپڈیٹ کر رہے ہوں ہیپی مدرس ڈے, اور ماں بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مدرس ڈے ہے بھی یا نہیں ہے. تو یہ بھی بہت بڑا, ہم کیونکہ ہم لوگ ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں, ہم دکھانا چاہتے ہیں. جو مین جو ہمارا فوکس ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں ایز کمپیئر کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں, ہم خود کیا فیل کر رہے ہیں. تو یہ بہت میٹر کرتی ہے یہ بات کہ جب بھی ہم کسی بھی ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں تو ہم کیوں فالو کر رہے ہیں, یہ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے. فالو کریں اس کا نا سب سے بڑا جو ہے نا, اصل میں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنا ہے, مطلب سوشل میڈیا کی آڈینس دیکھے کہ میرا جو ہے میرا اسٹیٹس کیسا ہے, میری ہسٹری کیسی ہے. ریئل لائف میں آپ جیسے بھی ہوں, مطلب آپ خود سے خوش نہیں ہوتے یہ چیزیں کر کے, بس دوسروں کو ہی خوش کرنے میں آپ ریئل کیا ہیں یہ تو گھر والوں کو پتا ہوتا ہے نا. اور میرے خیال میں کہ یہ جو ہماری سوسائٹی ہے بہت زیادہ ججمنٹل سوسائٹی ہے. ہم لوگ اگر دیکھتے ہیں جی ایک بندے نے اسٹیٹس لگا دیا ویلنٹائن ڈے پہ اپنے پیرنٹس کو دے رہا ہے یا بہن بھائیوں کے ساتھ جا رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں یار اس نے بھی لگایا تو ہم بھی یہ اسٹریک بھیجیں گے یا ہم بھی وہ کام کریں گے. ایسا ہمیں نہیں ہونا چاہیے. اگر ٹھیک ہے باقی لوگ ججمنٹل ہیں, آپ خود کو چینج کریں, چینج خود سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اور جس طرح عائشہ آپ نے پہلے بات کی کہ پیار کے اظہار کی, اور جس طرح نرمی جو ہے اختیار کرنے کا اسلام میں کہا گیا, اسی طرح مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی کہ اپنے پیرنٹس کی طرف اگر آپ پیار سے دیکھتے ہو ایک نظر کا, وہ آپ کو یہ ثواب ملتا ہے کہ جس طرح آپ نے حج کر لیا. بالکل بالکل ایسا. تو جو ہمارا مذہب نرمی اور پیار کرنے پہ اتنا زور دیتا ہے, تو وہاں پہ ویلنٹائن ڈے کی آئی تھنک مجھے تو گنجائش نظر نہیں آتی اور نہ ہی کوئی ضرورت ہے. بالکل اریبہ آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہی ہیں. اچھا مجھے ابھی ہم کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پالیٹکس ہوتی ہے, اس کے بہت سی لیئرز ہوتی ہیں. تو ایگزیکٹلی آپ لوگ کیوں اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, اس کے ڈفرینٹ اوپینینز آئیں گے. کچھ لوگ تو ہوں گے جو صرف محبت کے نام پہ, اور ہو سکتا ہے کہ ان کو ہسٹری نہیں پتہ ہو اور وہ ایگزیکٹلی بہت اچھی نیت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوں کہ بھی محبت کو پروموٹ کریں, لیکن اس کے پیچھے ایک باقاعدہ ایک مارکیٹ بھی ہے جو اس کو بیچ بھی رہی ہے. اس کے علاوہ کیونکہ ابھی ہم پوسٹ ماڈرنزم کے ٹائم پہ ہیں, تو پوسٹ ماڈرنزم ہمیں بہت سی اسپیسز دیتا ہے, اب ہر طرح سے دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ملٹیپلیسٹی آف ٹروتھس کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم آبجیکٹیوٹی کے بارے میں ہم بہت بات کرتے ہیں, ہم ڈیکنسٹرکشن کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں کہ جو بھی چیز پہلے سے بنی ہوئی ہے اس کو ڈیکنسٹرکٹ کرو, پھر اپنی ہی مائنڈ سے آپ اس کو ایک کنسٹرکٹ کر کے بنا دو. تو اس دور میں جب ہماری جنریشن جو ہے وہ بقول ہماری جنریشن کا یہ دعویٰ ہے نا کہ ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں, ہم کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں, تو پھر ان لوگوں کے سامنے تو یہ زیادہ چیلنج ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز آ رہی ہے تو آپ اس کو ڈیکنسٹرکٹ کریں نا. پھر اگر آپ ویلنٹائن ڈے کو ایز اٹ از اڈاپٹ کر رہے ہیں, ایز اٹ از آپ اس کو لے رہے ہیں, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو ایک محبت کا ہی نام ہے, تو ہم اپنی سوسائٹی میں اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, تو پھر آپ کو اس کے فلاز بھی پتہ ہونے چاہیے, آپ اس کے گڈ پوائنٹس بھی پتہ ہونا چاہیے, اور بالکل کلیئر ہونا چاہیے. ہمیں سنسیئرلی اس پر کام کرنا چاہیے, اور اس جنریشن کا یہ فرض ہے کہ وہ سنسیئرلی اپنے ان سارے بھی ٹرینڈس ہیں ان کے اوپر بات کرے, ان کو اچھے سے ججمنٹس ان کے بارے میں پاس کرے, اور آنے والی جنریشن کو یا سننے والوں کو یہ بتائے کہ اس کے یہ فائدے اور یہ نقصانات ہیں. اب وہ کمپیئر خود کر لیں کہ ہمیں فائدہ کتنا حاصل ہو رہا ہے, نقصان کتنا ہو رہا ہے. تو ہماری سوسائٹی بالکل ڈیمیج ہونے کے قریب ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں اور کس طرح سے ریلیشنس خراب ہو رہے ہیں. اگر ہم محبت کو اتنا آزاد چھوڑ دیں گے تو پھر ہماری جو وہ بربادیاں وہ ہمارے گھروں تک پہنچ جائیں گی, ہمارے ریلیشنس خراب ہو جائیں گے. تو یہ ہمیں اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. صرف ہم اندھے بن کے ہم ٹرینڈس کو فالو نہیں کر سکتے, ہمیں ٹرینڈ سیٹر ہونا چاہیے, ہمیں ٹرینڈ فالوور نہیں ہونا چاہیے. بینگ اے مسلم ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے. یہ اکثر جو ہے وہ ینگسٹرز میں ہوتا ہے وہ کول بن رہے ہوتے ہیں, کول بننے کے نا سینس میں وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں ٹرینڈ فالو کریں. اچھا عائشہ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح ہم سب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, ہم نے اپنی تعلیم چاہے یونیورسٹی میں ابھی ہم حاصل کر بھی رہے ہیں, کر چکے ہیں, تو آپ اس بارے میں کیا دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز کا کیا رول ہے
ویلنٹائن ڈے کو سیلیبریٹ کرنے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نے اس کو چیز کو بڑھایا ہے, اس میں کیا کردار ادا کیا؟ جتنا میرا جو اکیڈمک وہ رہا ہے اس میں نے تو یہ چیز دیکھی ہے کہ بالکل بڑا ہی ہے. میں اسکول ڈیز سے دیکھتی آ رہی ہوں, اس کے بعد اب یونیورسٹی میں اور ابھی, لیکن اب جو ہے نا لائک اس سائڈ میں نے فوکس کرنا زیادہ شروع کیا ہے, تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس پہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم اسے کیسے پازیٹیو وے میں لے سکتے ہیں. لیکن مجھے اچھے سے یاد ہے کمنگ بیک ٹو مائی اسکول ڈیز کہ آئی ایم دی سی آر آف دی کلاس, تو مجھے لڑکیاں میری منتیں کرتی ہوتی تھیں کہ ہمارے گفٹس چھپا دو. تو میں کیا کرتی ہوں اس ٹائم پہ, تو مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ تعلیمی اداروں میں یہ چیز ہو رہی ہے, یہ ہے, اور آپ کیا بہت زیادہ آپ کنڈیم کر رہی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے یونیورسٹی میں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یونیورسٹی اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کے بیک گراؤنڈ ڈیفینیٹلی میٹر کرتا ہے. میں کیونکہ بیسکلی کشمیر سے ہوں, تو وہاں پر کیونکہ ابھی کیپٹلزم اتنا نہیں پہنچا, میری چیزیں بھی وہاں پر اس طرح سے اتنی نہیں پہنچی. تو جب تک یہاں کی بات کی جائے, میں نے یونیورسٹی یہاں پر آ کر اسٹارٹ کی ہے, تو رفا انٹرنیشنل ایک بڑا نام ہے یہاں کا, تو رفا میں تو آپ ایسی چیزیں نہیں سوچ سکتے اور ایسی چیزیں ہوتی بھی نہیں ہیں. تو لیکن اوور آل ظاہر ہے ہم میڈیا دیکھتے ہیں, ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, بہت سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ میڈیا کا امپیکٹ تو ہم جانتے ہی ہیں. اب لیکن ریسنٹلی جب سے 2009 میں اسلامی جمعیت نے اس کے الٹرنیٹ میں حیا ڈے اسٹارٹ کیا تھا, جو پہلی بار شاید پنجاب یونیورسٹی میں ہوا تھا. دین اس کے بعد اب ایک ٹرینڈ کی طور پہ ہر 14 فیبرری کو پورے پاکستان میں مختلف یونیورسٹیز میں اور اوور آل بھی منایا جاتا ہے. بالکل لائبہ, میں آپ کی بات تھوڑا کاٹ رہی ہوں. اصل میں یہ چیز جو میں نے آپ کو بتائی نا, میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اب جس طرح میں نے بھی فوکس کرنا شروع کیا ہے, تو کیونکہ میں اب دیکھ رہی ہوں لوگ جو ہے نا اس چیز کو اب ڈینائی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دن نہیں منانا چاہیے. لیکن جب ہم لوگ اپنے اسکول ڈیز میں تھے نا, اس ٹائم پہ یہ چیز بہت پیک پر تھی. وین آئی واز ان گریڈ 9 اس ٹائم بہت زیادہ پیک پر تھی, کیونکہ کوئی اس سے غلط بھی نہیں کہتا تھا. نیا نیا ایمرج ہوا تھا اور بہت زیادہ تھا. لائک اب تو میرے خیال سے اس پہ بات کرنا اسٹارٹ ہو گیا, ڈیبیٹ ہونا شروع ہو گیا, لوگ اپنے پوائنٹ آف ویوز رکھتے ہیں, اور کافی بہتر ہو گیا. اب یونیورسٹی میں نے اتنا نہیں یہ چیز دیکھی, بٹ ہاں اپنے اسکول اینڈ کالج ڈیز میں نے یہ چیز بہت زیادہ دیکھی ہے. اچھا, اسے ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ایجوکیشنل جو بھی انسٹیٹیوٹ ہیں وہ کتنے ریسٹرکٹ ہیں اپنی چیزوں میں. اب رولز میں اب جیسے جو بھی انسٹیٹیوٹ ہے اس کے اپنے رولز ہوتے ہیں, کچھ تو الاؤ کر لیتے ہیں, کچھ کو نہیں فرق پڑتا کہ آپ یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے. اب تو دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں نائٹ پارٹیز بھی ہو رہی ہیں, قوالیاں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ انسٹیٹیوٹ کتنا آپ کو الاؤ کرتا ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ کچھ انسٹیٹیوٹ اس بارے میں بہت زیادہ اسٹرکٹ نہ ہو, تو وہاں پر ہوتا ہے سب کچھ. اب کچھ انسٹیٹیوٹ جو ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں, ان کے رولز ہوتے ہیں, تو وہاں پر ہونا مشکل ہوتا پھر بھی ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کل کی ینگ جنریشن اس طرح کا کچھ ہو نہ رہا ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو ریسٹرکٹ کیا جائے تو کسی حد تک ہو جائے, کسی نظر آ جاتا ہے, کچھ نظر نہیں آ جاتا. اس میں میڈیا کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. اور آج کل خاص طور پہ جو ولاگنگ کا ٹرینڈ ہے, تو اس میں جتنے بھی ولاگرز ہوتے ہیں ان کو کیونکہ ایک بہت ایک میسو ایک ان کو نا آڈینس ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے, اور ایک عام انسان بھی دیکھ رہا ہے, ایک پڑھا لکھا بھی دیکھ رہا ہے, ایک جس کو نہیں جو پڑھا لکھا وہ بھی دیکھ رہا ہے. تو وہ ہم نا انکانشیسلی ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو صبح اٹھیں گے اور وہ کیمرہ کھول کے بتائیں گے کہ آج ویلنٹائن ڈے ہے, تو پھر آپ کو وہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو آٹومیٹکلی فالو کریں گے. اور بلاگرز کی وجہ سے تو مجھے لگتا ہے کہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز کے جو وہ اسٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں, تو وہ کافی ایک مجھے لگتا ہے تباہ کن اثرات ایک معاشرے میں پڑتے ہیں. کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اچھا ان کی جو لائف ہے یہ ایسی ہے, تو ہمیں بھی یہ کرنا ہے. اور آف کورس جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ جو بھی وہ چیز کریں گے تو لوگ ان کو فالو کریں گے کہ اس میں کچھ ہے, ہم بھی یہ کریں گے تو ہم کول لگیں گے, یا ہم خوش ایسے ہو سکتے ہیں. ایک بیسک جو آج کل, اور خاص طور پہ کچھ ہماری جو انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے حالات ہیں اور جو ساری چیزیں ہیں, اس میں ہم جو بیسک جو ہماری نیڈ ہے اور جس کے لیے ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں وہ خوشی ہے, کہ ہمیں کسی طرح خوشی مل جائے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے پھر ہم بہت ایک لمیٹڈ چیز کی طرف چلے جاتے ہیں. جو وقتی ہمیں خوشی ملتی ہے ہم وہ حاصل کر لیتے ہیں, لیکن جو ایک لانگ ٹرم خوشی ہمیں چاہیے, اور ہمیں ایز ایک جو ہمیں سسٹینیبلٹی چاہیے ہمیں اپنی زندگی میں, وہ ہمیں نہیں مل پاتی انفارچونیٹلی. تو اس لیے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ہماری جنریشن کو تھوڑا سا ڈیپ تھنکنگ کی ضرورت ہے, ہمیں کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بس صرف وقت گزارنا نہیں ہے, کیونکہ خاص طور پہ اس جنریشن پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. کیونکہ 90s اور جو اب 20s اور 21st سینچری ہے, 90s کے جو ان کی جنریشن گیپ اتنا زیادہ نہیں تھا, ان لوگوں نے اتنے ڈفرینسز نہیں دیکھے تھے. اب کی جنریشن اور پچھلی جنریشن میں بہت بڑا گیپ آ گیا ٹیکنالوجی کی طرف سے نا. تو اب کی جنریشن کے لیے جو چیزیں دیکھ رہی ہے پچھلی جنریشن بیچاری تو تصور بھی نہیں کر پا رہی تھی.
تو وہ اتنے گیپ کی وجہ سے جو ہمارے بعد آنے والے ہیں ان کا 90s جنریشن کے ساتھ بالکل وہ جو ایک لنک ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. تو ابھی ویلیوز کا ہونا بہت ضروری ہے اور ہمارا ان کو فالو کرنا, ان پہ اسٹرکٹلی ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم نے آنے والی جنریشن کو وہ چیزیں دینی ہیں. اچھا طبع, مجھے ایسے لگتا ہے کہ دیکھیں جس کا نا بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہوگا, جیسے ہم لوگ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, لائک اگر تو آپ کو گھر سے ایک چیز مل رہی ہے کہ کچھ آپ کی سیٹ کی ہوئی ہیں باؤنڈریز کہ آپ نے یہ چیز کرنی ہے اور یہ چیز نہیں کرنی, یا پھر ان کا بیک گراؤنڈ پیچھے سے اسٹرانگ ہوگا تو وہ ان چیزوں پہ زیادہ نہیں فوکس کریں گے. تو اس چیز میں نا تھوڑا سا آپ بتائیں. ایک بات میں ایڈ کر دوں یہاں پہ, بالکل. میرا پرسنل ایکسپیرینس ایکچولی, تو ہم لوگ کیونکہ میری مامی ہمیشہ کہا کرتی تھی, وہ یہ کہتی ہوتی تھی کہ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں نا ایکسپریس کرنا سیکھیں, اپنی بچی کو بلائیں پاس, اس کو بتائیں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں, تم پہ یہ پیاری بات ہے کہ تم رنگ تم پہ کتنا سوٹ کرتا ہے, تم اس رنگ میں بہت پیاری لگتی ہو, یہ کپڑے تمہیں اچھے لگتے ہیں. اپنے بچوں کو بلائیں, اپنے بیٹے کو بتائیں کہ تمہاری فلاں بات مجھے بہت پسند ہے. جب اپنے گھر میں یہ انوائرمنٹ رکھتے ہیں نا جہاں پہ ایکسپریشنز ہیں, باپ بیٹے کو بتا رہے ہیں مجھے تم پہ فخر ہے, تمہارا یہ کام بہت اچھا ہے, ہم رشتے ایک دوسرے کو اس طرح سے بتا رہے ہیں, تو وہ جب باہر نکلیں گے تو باہر کے ماحول کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں پہ ایسی چیزیں ہوں گی. ہو سکتا ہے کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی ایک دوسرے کو دیکھے, اب اٹریکشن تو اللہ نے رکھی ہوئی ہے تو ہو بھی جاتی ہے سم ہاؤ, تو کوئی اپروچ کرتا بھی ہے تو وہ جو آپ کو گھر سے اتنا محبت ملی ہوتی ہے نا, تو آپ کی بیس اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ آپ ان چیزوں میں اٹریکشن ہی نہیں لگتی, آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو چکی ہوتی ہے, پھر آپ کو اٹریکشن لگتی نہیں ان چیزوں میں, تو وہ چیز آٹومیٹکلی وہیں پہ بریک ہو جاتی ہے. جو بچے گھروں میں جن کو اس طرح سے توجہ نہیں ملتی, تو ظاہر سی بات ہے جب باہر سے ان کو یہ کہے گا کہ آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں, تو ان کو یہ بات نہیں لگے گی, یہ اسٹیٹمنٹ ہی ان کے لیے بہت عجیب ہوگی, تو آٹومیٹکلی اس میں اٹریکٹ ہو جائیں گے. تو یہ ایک بیسک ریزن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ایون اینڈ فرینڈس, مطلب اگر ہم فرینڈس بھی ہم ایسے فرینڈس ہوں گے جو ہمیں ہر وقت موٹیویٹ کرتے رہیں گے, ہمیں بتاتے رہیں گے کہ یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, تو ہم وہاں پہ رکتے رہیں گے. تو بیسکلی ہر انسان پر انڈیویجولی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور کولیکٹیولی بھی ہر انسان پر, ہر رشتے پر ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے اور اسٹرانگ بنانے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے مجھے لگتا ہے. بالکل. اچھا, ہم ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ, ابھی کنٹینٹ کی بات ہو رہی تھی کہ میڈیا کنٹینٹ اس چیز میں کیا رول ادا کر رہا ہے, اور گلوبلائزیشن اور بہت سارے فنامناز 21st سینچری میں ہم اس چیز سے گزر رہے ہیں, ہم میڈیا کنٹینٹ ہائیلی کنزیوم کر رہے ہیں. تو لائبہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ میڈیا کنٹینٹ اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے اس طرح کی ویلیوز کو پروموٹ کرنے کی جو ان اسلامک ہے؟ ہاں, بیسکلی تو میڈیا ہی, سوشل میڈیا ہی پروموٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو. لائک ہمیں کیا پتا, گھر بیٹھے ہمیں کیا پتا کہ آج ویلنٹائن ڈے ہے, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہم لوگ ٹھیک ہے ڈیٹ تو ہے, لیکن وہ واپس ہمارے مائنڈ میں وہ جیسے ریمائنڈ ہوتا ہے, وہ چیز ہم لوگ سوشل میڈیا کھولیں گے, ادھر لاکھوں کی پوسٹس ہمیں ملیں گی, آج ویلنٹائن ڈے ہے, اس نے وہ آئیڈیا پھر بمبارڈ ہو جاتا ہے ہمارے برین میں بار بار. تو پھر ہمارے ینگسٹر سوچتے ہیں ہاں اس نے کیا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے. فار ایگزامپل ایک کسی سیلیبریٹی نے کیا ہے تو ہاں یہ کر رہا ہے تو میں بھی کروں, یہ ایک اچھی چیز کو پروموٹ کر رہا ہے, پھر وہاں سے وہ لوگ بھی اس چیز میں انوالومنٹ کر لیتے ہیں. عائشہ, آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں کہ میڈیا کنٹینٹ کچھ رول پلے کرتا ہے اس چیز میں؟ اچھا, آپ کے اس کویشچن سے پہلے میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گی. جیسے طبع نے بات کی کہ جو ہے فیملی کا بہت زیادہ میجر رول ہوتا ہے, اور بالکل میں اس بات سے 110% ایگری کرتی ہوں, کیونکہ ہماری فیملی میں ہمیں ایز اے فرینڈ ٹریٹ کیا گیا ہے ہمیشہ, بابا کی طرف سے بھی اور ماما کی طرف سے بھی. مطلب بابا نے ہمیں اس طرح سے اپنے ساتھ جوڑا ہوا تھا, اب تو خیر وہ اس دنیا میں نہیں ہے, تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہوا تھا کہ تم لوگوں نے ہر بات مجھے بتانی ہے, ایون تو اپنی ماما کو بتانے سے بھی پہلے. تو وہ جن بچوں کو گھر پہ اس طرح کا فرینڈلی ماحول ملتا ہے نا, تو وہ باہر اس طرح کی چیزوں کے لیے نہیں دیکھتے کہ انہیں باہر سے محبت یا توجہ ملے, بلکہ وہ باہر اگر جاتے بھی ہیں نا تو وہ باہر جا کے توجہ دیتے ہیں اور محبت دیتے ہیں. جو کہ میں نے خود اپنی لائف میں یہ چیز دیکھی ہے, مجھے سب بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ میں نے اپنے گھر پہ پیار بہت پایا, میں ابھی تک لے رہی ہوں ان سے پیار, ایون تو وہ کوئی مجھے رونے نہیں دیتا. تو میں باہر اپنے فرینڈس کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہوں کہ میں ان پہ پورا میرا فوکسڈ ہوتا ہے کہ یار اگر کسی کی لائف میں کوئی مشکل ہے یا کوئی میں کس طرح سے کسی کی ہیلپ کر سکتی ہوں تو میں وہ ڈیفینیٹلی کرتی ہوں. اینڈ ہاں بالکل, آپ نے جیسے بات کی کانٹینٹ کی, تو یار اب تو میں کہتی ہوں مین اسٹریم میڈیا پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کو لے کے ڈسکشن سارا دن چل رہی ہوتی ہے. بالکل, صبح صبح کسی کو انہوں نے پروگرام میں بلایا ہوتا ہے, گڈ مارننگ پاکستان, یا مین اسٹریم میڈیا سے لے کے سوشل میڈیا تک. بالکل, تو وہ اب تو ہر جگہ یہ چیز ہے نا, آپ کو ایک الارمنگ وہ مل گئی ہے سچویشن کہ آپ نے بس ویلنٹائن ڈے منانا ہی ہے, تو چلو بس ٹھیک ہے پھر مناؤ, پیرنٹس کے ساتھ بھی منا لو.
آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں حیا ڈے کے حوالے سے خصوصی پروگرام، اور میرے ساتھ موجود ہیں عائشہ ریحان رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے، جو کہ ایم ایس کی اسٹوڈنٹ ہے. ہمارے ساتھ موجود رہی ڈسکشن میں طوبہ ناصر، جن کا تعلق بھی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ہی ہے اور وہ اسلامک اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹ ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہے راولپنڈی وومن یونیورسٹی سے لائبہ اکیل، اور آپ بھی میڈیا اسٹڈیز سے ہی تعلق رکھتی ہے. تو سامعین و ناظرین، میرے گیسٹ، میرے جو پارٹیسپینٹس ہیں، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ ویلنٹائن ڈے جو ہے ہمارے معاشرے میں کس طرح وہ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں، اور ان چیزوں کو جو ویسٹرن جو کانسیپٹس ہیں یا جو ویسٹرن فیسٹیولز ہیں وہ ہمارے معاشرے میں کس طرح جو ہے عام ہوتے جا رہے ہیں، اور اس چیز کے لیے یوتھ میں اویئرنیس کریٹ کرنا کتنا ضروری ہے. یوتھ کو اویئر ہونا چاہیے کہ کون سے جو کانسیپٹس ہیں، جو فیسٹیولز ہیں، وہ ان کی جو ہے ویلیوز کو جسے ہم کہتے ہیں خراب کریں. اور اس کے علاوہ اگر ہم اپنے اسلام کے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو اسلام نے جو بھی حدود و قیود جو مقرر کی ہیں وہ اسی لیے کی ہیں کہ معاشرے میں سب کو ان کے حقوق ملے اور جو ہے وہ معاشرہ ایک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے. اسلام جو ہے وہ ذمہ داریوں پہ فوکس کرتا ہے، اور جب آپ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں جب آپ تو وہ ایک پیار کا اظہار ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اسلام میں ہر چیز جائز ہے، پر اس کا ایک طریقہ ہے. وہ جو ریسٹرکشنز ہیں، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجیں. تو سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آپ کو اس پروگرام سے ایک نئی آگاہی جاننے کو ملی ہوگی اور آپ کو ایک نیا سوچنے کا نظریہ ملا ہوگا. اپنی میزبان اریبہ سلیم کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ. حیا ہے مرضی میرے خدا کی، حیا ہے تعلیم مصطفیٰ کی، حیا ہے